اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کی نشست کا پہلا محاورہ پنجابی کا یہ ہے، ٹریا تے اپڑیا۔ یہ مزے کا محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ول ریچ یور ڈیسٹینیشن وین یو اسٹارٹ، ونس یو اسٹارٹ۔ جب آپ اپنے منزل پہ پہنچ ہی جائیں گے، آپ شروع کر دیں۔ میں اپنی کاؤنسلنگ کے حوالے سے جب لوگوں کو مشورے وغیرہ دیتا ہوں تو مجھے ایک چیز کا بڑا شدت کا احساس ہوتا ہے کہ جو بیسکس لائف میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری آج کل کے لوگوں میں شاید مسنگ ہیں، اور یہ شاید چیزیں کسی کتاب اسکول میں تو پڑھائی نہیں جاتی، یا آدمی یا ماں باپ سے سیکھتا ہے یا ماحول سے سیکھتا ہے۔ تو لوگ ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں جو سوال شاید بنے ہی نہ اگر وہ شروع کر دیں۔ ایک ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں۔ میں نے ایک ہیلتھ کا ایشو تھا کسی کو، تو میں نے ان کو منع کیا کہ جی آپ یہ جو برائلر کا چکن اور بازار کی چیزیں وغیرہ کھانا چھوڑیں، تو آپ نے دیسی چکن کھانا۔ اب انہوں نے مجھ سے سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ اچھا، وہ کتنے روپے کلو ہوگا؟ وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ کیسے ہوگا؟ وہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، وہ تو سخت ہو جائے گا، اس کا تو پکانا مشکل ہو جائے گا، پھر اس میں کیا ڈالیں گے؟ تو میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جی آپ اس کو شروع تو کیجیے، آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے۔ اور شاید جب آپ ایک کام کو شروع کرتے ہیں تو وہ کام جب آپ ایک سٹیپ لے لیتے ہیں، جیسے یہ لیڈر ہوتا ہے، سیڑھی ہوتی ہے، سیڑھی میں اگر آپ نیچے کھڑے ہو کے آپ سوال پوچھنا شروع کر دیں اوپر کیسا ہے، پھر کیا ہوگا، تو شاید آپ کو ابھی تو کچھ سوالوں کا جواب بھی دے دے، لیکن جب آپ دوسری سیڑھی پہ پہنچ جائیں گے تو آپ کو خود ہی تیسری چوتھی سیڑھی نظر آ جائے گی۔ جب تیسری پہ پہنچ جائیں گے تو پانچویں چھٹی نظر آ جائے گی۔ تو کئی چیزیں سوال بنے گا ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلام میں بھی، دین میں بھی بہت زیادہ سوال پوچھنے سے منع فرمایا گیا۔ وہ بنی اسرائیل کے اگزامپل بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ جناب بچڑا کیسا ہوگا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی عمر کیسی ہوگی، اس کا جناب سائز کیا ہوگا، تو یہ کیا ہوگا، تو وہ تو یہ کئی باتیں ایسی ہیں جو کہ سمجھ نہیں آتی، اور آدمی خود ہی وہ سیکھ لیتا ہے۔ آپ دکان پہ جائیں گے، وہ آپ کو اگلی بات بتا دے گا۔ وہ بچوں کی ایک گیم ہوتی ہے، اسکیونجر ہنٹ ہوتی ہے، تو اس میں ایک جگہ پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ کو اگلے جگہ کے پہ جانے کی، اگلے سٹیپ کی انسٹرکشنز ملتی ہیں۔ تو لائف ایسی ہے، آپ پہلا ایک قدم شروع اٹھا لیں، وہ پہلا قدم جو آنسا ہے نا، وہ سب سے مشکل ہے۔ اور اس قدم کو بجائے اس کے کہ آپ قدم اٹھائیں، اگر آپ اس قدم کے بارے میں پہلے ہی سب کچھ سوال پوچھنے شروع کر دیں گے تو شاید وہ آپ کے لیے وہ قدم اٹھانا ہی مشکل ہو جائے۔ اور جو بات شروع میں آپ کے ڈر ہیں، شاید وہ جو ڈر ہیں ان کی وہ ویسے خود ہی اتر جائیں اگر آپ وہ قدم اٹھا لیں۔ یہ دونوں طرف سے ہے۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ جناب آپ کے لیے ڈر وغیرہ اگر آپ کو کسی چیز کا آپ قدم اٹھا لیں گے، آپ خود سیکھ لیں گے یا خود ایکسپیرینس کریں گے تو ڈر اتر جائے گا۔ اور اگر آپ نے یہ سوال بہت پوچھے تو بعض کچھ ایسے بھی جواب مل سکتے ہیں جو کہ شاید آپ پہلا قدم ہی نہ اٹھائیں، پہلے قدم بھی مجبور ہو جائیں کہ جناب یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ محاورہ یہی بتا رہا ہے کہ یار پہلا قدم، آپ کو پتا ہے وہ ڈاکٹر اسٹیون کو بھی کہتے تھے کہ وہ جو گریوٹی ہے نا، گریوٹی پل، جیسے زمینوں میں گریوٹی پل ہوتی ہے، تو وہ جو آدمی کسی جگہ پہ اسٹیٹس کو میں جب پھنسا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے پہلا قدم اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ نے اپنا بزنس شروع کرنا ہے، آپ کا پہلا قدم لوگ سالہ سال لگا دیتے ہیں پہلے قدم کے اوپر۔ کہتے ہیں تبدیلی جون سی ہے وہ ایک سیکنڈ میں آ جاتی ہے، لیکن لوگ تبدیلی کے لیے تیاری کرتے ہوئے سالہ سال لگا دیتے ہیں۔ اور یہ انہی لوگوں کی خاصیت ہے جو کہ یا تو کسی وجہ سے یہ ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں اور وہ پہلے سے بہت زیادہ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بعد میں شاید سوال بنے ہی نہ۔ تو جو چیز شروع میں امپاسبل لگتی ہے، جب آپ پہلا قدم لے لیتے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، دوسرا لے لیتے ہیں، تیسرا آسان ہو جاتا ہے، تیسرا لے لیتے ہیں، چوتھا آسان ہو جاتا ہے، اور زندگی کا جو سفر ہے وہ اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلا قدم تو یہ ہے کہ جو پہلا قدم ہے وہ سب سے ہیوی ہے، سب سے زیادہ مشکل وہی ہوتا ہے، اور یہ گریوٹی کا پرنسپل ہے۔ جب آپ گریوٹی کی پل سے باہر آ جاتے ہیں، جب آپ اسٹیٹس کو توڑ دیتے ہیں، پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں، تو بس پھر آپ پہنچ ہی جائیں گے۔
تو یہ اس لیے پہلے قدم سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور پہلا قدم جو سا ہے وہ جب لوگ دائیں بائیں آپ کو اس قدم کو اٹھانے کے لیے اس طرح کے سوالوں میں الجھائیں اور آپ کے دماغ میں ایسے آئیں، تو سمجھیں کہ شیطان کے وسوسے ہیں. عقل مندانہ طریقے سے جو چیزیں ریلیونٹ ہیں وہ تو ضرور رکھیں اپنے پاس، لیکن جو ارریلیونٹ چیزیں ہیں جو کہ شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑے، بعد میں خود ہی سمجھ آ جائیں، تو ان کو اوائڈ کیجیے. تو یہ ہے جناب آج کا محاورہ. میں تشریح میں ٹائم زیادہ لگا دیتا ہوتا ہوں، پھر لوگ کہتے ہیں جی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، لوگوں میں صبر بھی شاید اب نہیں ہے، تو اس لیے کوشش میری یہی ہے کہ جی میں اور مثالیں نہ دوں، لیکن آپ اس کو غور سے بیٹھ کے سوچنا شروع کریں. تو ٹریا تے اپڑے، یعنی کہ جب آپ چل پڑیں گے تو آپ پہنچ بھی جائیں گے. تو چلنا شروع کیجئے، اس سٹیٹس کو توڑیے، کسی سفر کا آغاز کیجئے، پہنچ جائیں گے. کھڑے کھڑے آپ کہیں نہیں پہنچیں گے. تو جناب موٹیویٹ کریں اپنے آپ کو، جو بھی آپ چیزیں پینڈنگ میں ڈالتے رہے ہیں، پروکراسٹینیشن کرتے رہے ہیں، اگنور کرتے رہے ہیں اور ایکسکیوزز کے پیچھے چھپتے رہے ہیں، ان چیزوں کو کر گزریے، پہلا قدم اٹھا لیجئے. جزاک اللہ. السلام علیکم.